بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ شہیدان کرب و بلا کی مختصر زندگی میں آج ہم معرفی کریں گے جناب عبد الرحمن ابن عروہ غفاری سے۔ 23 سال کے جوان صحابی امام حسین علیہ السلام جناب عبد الرحمن کوفے کے بہت ہی مشہور اور معروف قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں تو ہم غفار کو غفار بھی کہتے ہیں اردو زبان میں، لہذا قبیلہ بنی غفار سے آپ کا منسوب اور نسبت تھا۔ قبیلہ بنی غفار منسوب ہے غفار بن ملیل سے، اور یہ شاخہ ہے کنانا قبیلے کا کہ جو عرب کا مشہور عدنانی قبیلہ میں سے تھا۔ جناب عبد الرحمن کے والد کا نام جو مؤثق نام ہے وہ عروہ غفاری ہے، لیکن متعدد طریقے سے آپ کا نام لیا گیا۔ 5 طریقے سے تاریخ میں آپ کا نام وارد ہوا ہے۔ عزرا بھی کہا گیا ہے، ازودا بھی لکھا گیا ہے، اور غزوہ بھی لکھا ہے، ابی عروہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ پر آپ کا نام عبد العزا بن حر ابن حارثہ ابن غفار بھی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کا صحیح نام عروہ ابن حراق غفاری ہے۔ جناب عبد الرحمن کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ کرب و بلا کی جانب روانہ ہوئے، اور آپ کربلا میں کب پہنچے یہ تو نہیں معلوم، مگر لگتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کرب و بلا میں وارد ہوئے تو آپ بھی کسی نہ کسی طرح محاصرے کو توڑتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ کرب و بلا میں امام حسین سے ملحق ہو گئے۔ صداقت، سچائی کے راستے پر آپ اٹل رہے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی فضیلت کے بارے میں ہم 9 مختصر سے نقطے یہاں بیان کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جناب عبد الرحمن ابن عروہ 23 سال کی عمر میں بھی آپ کوفے کے بزرگوں میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کوفے کے ولایت شناس تھے، اور ولایت علی ابن ابی طالب میں آپ کا خانوادہ، آپ کی فیملی معروف تھی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ کوفے کے آپ با اثر لوگوں میں سے تھے، جبکہ آپ جوان تھے۔ نمبر 3، کوفے کے بہادر افراد میں آپ کا بھائی عبداللہ اور آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اس جوانی کے عالم میں بھی آپ کو کوفے کے شجاع ترین افراد کے فہرست میں رکھا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کرب و بلا میں تنہا نہیں گئے، بلکہ اپنے ساتھ ہم فکر، ہم خیال لے کر آئے، یعنی آپ اپنے بھائی کے اوپر یا آپ کے بھائی آپ کے اوپر اثر انداز ہوئے، اور اس طریقے سے کرب و بلا میں جہاں امام حسین کی نصرت کے لیے اکیلے آ سکتے تھے، مگر نہیں، اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی ساتھی بنا کر لائے۔ آپ کا خاندان محب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عنوان سے بہت ہی مشہور تھا۔ اسی طریقے سے چھٹی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ کوفے کے سخاوت مند افراد میں سے تھے۔ آپ داتا تھے، آپ لوگوں میں بہت ساری امداد تقسیم کیا کرتے تھے۔
ساتویں خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ 23 سال کی عمر میں جنگ آزمودہ تھے اور جنگ کے تمام ہنر اور فنون سے آپ واقف تھے۔ 8ویں خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ امام نے کرب و بلا میں آپ کو یبن اخی یعنی بھتیجا کہہ کر پکارا ہے۔ البتہ یہ رشتہ قبیلہ بنی غفار کی وجہ سے ہے، چونکہ آپ کا یہ قبیلہ محب اہل بیت اور محب امیر المومنین میں پیش تھا۔ 9واں امتیاز آپ کا یہ ہے کہ آپ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جناب ابو ذر غفاری کے رشتہ داروں میں سے تھے اور ان سے آپ کی بہت نسبت قریبی تھی۔ اور 10ویں جو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی امیر المؤمنین یعنی جناب حراق غفاری کے پوتے تھے۔ جناب حراق امام علی علیہ السلام کے ہم رکاب میں امام کی تینوں جنگوں میں شریک رہے، جنگ جمل میں، صفین میں، نہروان میں آپ نے بہترین کردار نبھایا ہے۔ آپ کرب و بلا میں اپنے بھائی کے ساتھ وارد ہوئے اور آپ نے جنگ مغلوبہ میں بہت ہی بہادری کے ساتھ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ آپ نے جنگ کی، نصرت امام حسین کی۔ ایک وقت وہ آیا نماز ظہر کی جماعت کے بعد آپ اور آپ کے بھائی رونے لگے۔ جناب عبداللہ اور جناب عبد الرحمن کو روتے ہوئے دیکھ کر فرزند نبی امام حسین علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ تو جناب عبد الرحمن نے دست ادب کو جوڑ کر فرزند نبی کو سلام کیا اور کہا یا ابن رسول اللہ، ہم اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں، ہمیں ہماری فکر نہیں ہے بلکہ ہمیں آپ کی فکر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن چاروں طرف سے یلغار کر رہے ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، چاروں جانب سے محاصرہ کر لیا گیا اور اب تو خیموں کے نزدیک بھی آ گیا۔ خیموں میں ناموس رسول ہے، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر دیا ہے اور ہم ہیں کہ اکیلے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، ہم آپ کی صحیح سے حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ فرزند نبی کا کیسے ہم دفاع کریں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے تاریخ ساز آپ دونوں کے لیے جملہ کہا اور امام نے فرمایا مرحبا بکم، شاباش تم دونوں کے اوپر کہ وقت کے امام کو تم پہچانتے ہو اور ان کی معرفت اور حق رکھتے ہو۔ ادنو منی، میرے نزدیک آ جاؤ۔ جب وہ دونوں نزدیک آئے، امام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو دونوں کے شانوں پر رکھا اور فرمایا فجزاکم اللہ یا بنی اخی، اے میرے بھائیوں کے فرزند، یعنی ایمانی اور قبیلہ غفار کی ہم پیمانی امیر المؤمنین سے تھی، لہذا آپ نے یہ نسبت دی فجزاکم اللہ، خدا تم دونوں کو جزا دے، یبن اخی یعنی اے میرے بھتیجوں، وَوَجَدَكُمَا مِن ذَلِكَ، اور ہم نے ایسا ہی پایا تم دونوں کو کہ جیسا صحابی حسین علیہ السلام ہونا تھا، ایمان میں، جوش میں، جذبے میں، بہادری میں، سخاوت میں، تقوی میں، ہر موڑ پر امام نے ان کو اپنے لائق پایا۔ پھر امام علیہ السلام نے جو عمدہ نقطے کی جانب اشارہ کیا وَمَوَاسَاتِكُمَا، اور تم دونوں کی برابری، یعنی یہ دونوں بھائی عجیب تھے کہ جو کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ فرق نہیں کرتے تھے یہ اپنا ہے یہ غیر ہے، بلکہ سب کے لیے آپ یکساں رویہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے امام نے فرمایا بے انفسکما ایایا بے انفسکما، کہ یاد رکھو تمہاری نفس بہت جلدی خوش ہوگی
اور تمہیں خوشی میسر ہوگی، احسنا جزاء المتقین، اور تمہیں بہترین پاداش اور جزا ملے گی، اور خداوند عالم تمہیں متقین میں سے قرار دے۔ یعنی یہ آپ دونوں کے لیے، جناب عبد الرحمن اور جناب عبداللہ ابن عروہ کے لیے، کہ امام وقت نے جن کو دعائیں دی ہے، ان جیسی شخصیت کون ہو سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب عبد الرحمن جناب عمرو بن جنادہ، اور ایک قول کے مطابق جناب عمرو بن قرظہ انصاری، اور تیسری روایت کے مطابق جناب یحییٰ بن سلیم مازنی کے بعد آپ اپنے بھائی جناب عبداللہ ابن عروہ کے ہمراہ میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی نے مل کر کربلا کے میدان میں تاریخی رجز پڑھا۔ ایک مصرع آپ پڑھتے تھے اور ایک مصرع آپ کے بھائی عبداللہ جواب دیتے تھے۔ آپ نے رجز میں اس طریقے سے کہا، قد علمت حقا بنو غفار و خندف بعد نذار، ہمیں دنیا جانتی ہے، بنی غفار ہمیں اچھے طریقے سے جیسے پہچاننے کا حق ہے اس طریقے سے پہچانتے ہیں۔ بنی خندف یعنی قبیلہ خندف بھی اور قبیلہ نزار بھی ہمیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ لنضربن معشر الفجار، ہم فجار اور کافر، کفار، بربریت اور ظلم اٹھانے والے لشکر کے اوپر اپنی تلوار کی ضربت ایسے لگائیں گے، بکل عصب صارم بتار، آہنی تلوار سے سب کے سر پاش پاش کر دیں گے۔ یا قومو ذو ذوا ان بنی الاحرار، یاد رکھو اے لوگو، ہم آزاد لوگوں کی، آزاد بیٹوں کی نصرت میں آخری قطرہ خون دے دیں گے۔ یعنی آپ نے عجیب اشارہ کیا لشکر یزیدی کے جو غلام ہیں، یعنی ہم آزاد بیٹوں کی نصرت میں، یعنی اہل بیت کی نصرت میں ہم لڑیں گے۔ یعنی تم مد مقابل یزیدی، تم غلام ہو، غلام زادے ہو، یعنی نسلی اعتبار سے بھی اور فکری اعتبار سے بھی تم پیسے کے لالچ میں ہو، تم پیسے کے غلام ہو، عہدے منصب کے غلام ہو، مگر حسین آزاد ہیں اور آزاد کا بیٹا ہے۔ بالمشرفی والقناع الخطار، یاد رکھو مشرفی تلوار سے اور چمکتے ہوئے دھار والے نیزے سے تم پر حملہ کریں گے۔ البتہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ رجز جناب عبد الرحمن اور جناب عبداللہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن اسی سے ملتا جلتا رجز جناب جابر ابن عروہ غفاری کے نام سے بھی منسوب ہے۔ آپ دونوں بھائی جنگ میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ جب کسی کا پلہ ضعیف ہوتا تھا تو دوسرا بھائی آ کر ان کی مدد کرتے تھے۔ 23 سال کی عمر ان کی تھی اور جنگ کے میدان میں وقت کے امام سے دادے شجاعت لی، تن بتن کی جنگ میں آپ غالب رہے۔ یہاں تک کہ روایت میں یہ لکھا ہے کہ اتنے بہادر تھے کہ آپ نے 20 لشکر یزید کو فنار کیا۔ ایک روایت میں اور زیادہ تعداد لکھا گیا ہے، اس میں 40 افراد لکھا گیا ہے کہ جن کو آپ نے فنار کیا۔ اسی طریقے سے آپ کی دلیری کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے 42 لشکر کفار فنار ہوئے، البتہ 2 مرتبہ آپ نے جنگ کی۔ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جنگ میں گئے، کب؟ نماز ظہر کے بعد، اور ایک مرتبہ حملہ اولا میں یعنی نماز ظہر سے پہلے۔ کل ملا کر آپ نے حق کے راستے پر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور آپ نے 42 لشکر یزید کو فنار کیا، اور آپ نے دکھایا اپنی وفاداری اور قربانی اور سچ کے اوپر، عدل انصاف کے اوپر اور انسانیت کے لیے آپ نے اپنی
جان کی قربانی دی، آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے آپ کے جنازے کو خیام شہداء میں منتقل کیا، اور وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف نے زیارت ناہیہ میں آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے، السلام علی عبداللہ و عبد الرحمن ابن عروۃ ابن حراق الغفارین۔ اسی طریقے سے معروف زیارت رجبیہ میں آپ دونوں کے اوپر سلام بھیجا گیا ہے، السلام علی عبد الرحمن و عبداللہ ابن عروہ الغفار۔